آج کل کچھ انحرافات بہت تیزی کے ساتھ پھیلائی جا رہی ہیں. اس میں ایک انحراف جس کی ابتدا ہوئی ہے اور اس کے نتائج آگے چل کر کافی زیادہ رونما ہونے کا امکان ہے اگر اس کو شروع ہی میں اس پر بند نہ باندھا گیا. اور اخبارات، اشتہارات، شاعری، سب کے اندر ایک چیز کا بار بار تذکرہ ہو رہا ہے، اور وہ ہے کہ معصومین علیہم السلام کی ولادت ہوتی ہے یا ان کا ظہور ہوتا ہے. اخبارات کے اندر اور مختلف اشتہارات میں اور مختلف اشعار میں ہر جگہ اس کا کسی بھی امام کی جو ولادت ہوتی ہے اس کو ظہور سے تعبیر کیا جا رہا ہے. جشن ظہور امام حسن اور جشن ظہور پرنور رسول خدا اور امام صادق، اور اسی طریقے سے صدر ربیع الاول کی جو ہے مناسبت سے. اس کے علاوہ ہر جگہ ہر مقام پر یہ لفظ اتنا کثرت کے ساتھ استعمال ہونے لگا ہے ائمہ کے لیے. یوم ظہور امیر المومنین 13 رجب کے حوالے سے، اور اسی طریقے سے جتنے بھی اور ائمہ ہیں. لیکن یہ صرف پاکستان کے اندر ہمیں فی الحال نظر آ رہا ہے اور بعض اوقات انڈیا میں، لیکن جو عرب دنیا ہے یا جو اور پوری دنیا اس وقت ہے وہ سب کی سب ولادت کا لفظ کو استعمال کرتی آ رہی ہے، جو کہ ہمیشہ سے شیعت کے اندر رائج تھا. عوام ہو یا خواص سینکڑوں سال سے ولادت کا جشن مناتے آ رہے تھے. لیکن باطل نے کچھ پیسے خرچ کر کے کچھ ایسی باتوں کو متنازع بنانے کی کوشش کی ہے کہ جو اس سے پہلے کبھی بھی متنازع نہیں تھی. تمام شیعہ بہت فخر سے معصومین کی ولادتوں پر جشن مناتے تھے، لیکن اچانک سے کیا ہوا؟ صرف چند سال کے اندر دیکھتے ہی دیکھتے بعض سازشی افراد جو اپنے تئیں بہت معرفت کا اونچا درجہ رکھتے ہیں، گویا 1400 سال کے بعد اب جبریل امین کوئی وحی لے کر نازل ہوئے ہیں کہ ائمہ معصومین علیہم السلام کی ولادت نہیں ہوتی بلکہ ظہور ہوتا ہے. اور ائمہ معصومین نے خود اپنی پیدائش کے لیے یعنی اپنی اس کے لیے ولادت کا لفظ استعمال کیا، کہیں پہ بھی انہوں نے ظہور کا یا نزول کا کوئی لفظ استعمال نہیں کیا. اچھا، اس کی سب سے اہم اب جو دلائل شروع ہو رہے ہیں ہمارے سلسلے میں، تاکہ آپ یہ اس بات کو بہت ابتدان دیکھیے بھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا، ابھی صرف چند میرے خیال ہے شاید 2-3 سال سے یہ مسئلہ ذرا زیادہ اچھلنے لگا ہے، اور اگر اس پہ ابتدان بند نہیں باندھا گیا، لوگوں کو روکا نہیں گیا، تو ابھی میں جو چل کے اس کے خطرات آگے آپ کو بتانے والا ہوں کہ نظریات میں کیسی تبدیلی لوگوں کے واقع ہو جائے گی صرف 5-7 سال کے اندر، تو پھر اس پر بند باندھنا بہت مشکل ہو جائے گا. انحراف کو ہمیشہ شروع ہی میں روکنا ہوتا ہے. اصول کافی کی جو دوسری جلد ہے اس میں باقاعدہ پورا ایک چیپٹر ہے جس کے اندر یعنی اس کا نام ہی ہے وہ چیپٹر جس میں ائمہ کی ولادتوں کا بیان ہے، موالید الائمہ، جس میں ائمہ کی ولادتوں کی کیفیت بیان کی گئی. اس چیپٹر کا نام ہی ہے اصول کافی میں. وہاں پہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ ائمہ کے نزول کا چیپٹر یا ائمہ کے ظہور کا چیپٹر نہیں، ولادتوں کا چیپٹر. یہ ایک اہم چیز ہے جو آپ ان کو اس لحاظ سے بتا سکتی ہیں. اور یہ اصول کافی جو اردو ترجمہ بھی ہو گئی ہے، اور اس میں جو 92 نمبر پہ یہ فہرست ہے آپ کے سامنے، اس میں 92 نمبر کا جو پوائنٹ ہے وہ ہے ائمہ کی کیفیت ولادت، ظہور نہیں، نزول نہیں. اچھا، اسی طرح سے ائمہ کی ولادت کی جو کیفیات بیان ہوئی ہیں اس میں وہی 92 جو چیپٹر ہے وہ دیکھیے، وہ والا صفحہ بھی آپ کے سامنے ہے، موالید الائمہ علیہم السلام، چیپٹر نمبر 92. تو یہ آپ اصول کافی میں بھی جو اس نظریے کے حامل ہیں ان کو کھول کر یہ دکھا سکتی ہیں کہ یہاں پہ بھی ولادتوں کا مسئلہ جو ہے وہ بیان ہوا ہے.
امام یہ کہہ رہے ہیں، اور دیکھیے کہ آج کا جو جاہل مومن ہے جسے سازشی طور پر وہ تمام باتیں کہلوائی جا رہی ہیں، اور شاذ و نادر یا کوئی ایسا اخبار کا اشتہار ہو کہ جس کے اندر اس ظہور کے لفظ کے علاوہ کوئی اور ولادت کا لفظ استعمال کیا جاتا ہو۔ اس کے بعد ایک اور روایت ہے جو زرارہ ابن عیون سے، یعنی زرارہ ابن عیون کہتے ہیں کہ میں نے پانچویں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام اللہ صلی علی محمد قال للامام 10 علامات، امام کی 10 علامتیں ہیں، یعنی جس وقت امام پیدا ہوتا ہے، جس میں سے ایک یہ ہے یولد مطہرہ، کہ وہ پاک و پاکیزہ پیدا ہوتا ہے۔ دیکھیے اس کے اندر بھی پیدائش کا لفظ آ رہا ہے، وہ پاک و پاکیزہ پیدا ہوتا ہے، اور ہم جو ہیں ان کے لیے زبردستی اپنی معرفت کو بہت زیادہ وسیع اور بڑی ظاہر کرتے ہوئے کہ ہماری تو جو معرفت ہے وہ بہت زیادہ ہے کہ ہم ان کے لیے اس قسم کے عقیدے کے قائل ہیں۔ اچھا ایک بات اور بیان کر دی جائے کہ باقاعدہ اس کے اندر ایک روایت میں تو امام نے 12 علامتیں بیان کی، جس میں سے پہلی علامت یہ کہ وہ پاک و پاکیزہ پیدا ہوتے ہیں۔ اصول کافی تو اردو میں بھی دستیاب ہے، اس میں چیپٹر نمبر 92 جا کر آپ پڑھ سکتی ہیں۔ اچھا پھر ایک اور جو قضیہ آپ لوگ اکثر مجالس کے اندر ایک واقعہ جو ہے وہ سنتی ہیں، جو کہ ایک فرشتہ تھا فطرس کا، فطرس۔ اچھا اس فرشتے کا پہلے تو جنہوں نے نہیں سنا، کیونکہ بہت سی نئی طالبات بھی ہیں، جو کہ ایک فرشتہ تھا۔ اچھا یہ جو روایت ہے البتہ یہ ہے کہ اہل علم افراد کے اندر کافی ڈیبیٹ ہے اس بات میں، جو فرشتہ تھا اس سے کچھ ایسی باتیں سرزد ہوئی تھیں، کچھ ایسی، وہ اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا، وہ انشاءاللہ کسی اور موقع پر، کہ پروردگار جس کے اوپر ذرا غضبناک ہوا اور اس کے بالوں پر نوچ کے کسی جگہ اس کو پھینک دیا گیا، تو اس کے بعد پھر پیغمبر اسلام نے اس کو ایک طریقہ بتایا تھا اس فرشتے کے لیے جبرائیل کو، کہ فطرس سے کہو کہ وہ آ کر امام حسین کی پیدائش کے وقت امام کے جسم سے اپنے جسم کو مس کرے۔ تو پھر اس کے بعد ابھی میں تفصیل اس کی روایت کے اندر خود ہی آ جائے گی۔ تو وہاں پر پیغمبر نے ہر جگہ اس مولود کا لفظ استعمال کیا کہ اس مولود سے، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے، اس کے جسم سے اپنے جسم کو مس کر۔ الدمعۃ الثاقبہ کی جو دوسری جلد ہے، تو اس کا اردو ترجمہ بھی ہو گیا ہے، اس کے اندر باقاعدہ پیغمبر نے مسکرا کر فرمایا، روایت کے اندر ہے کہ فطرس کو، اے فطرس میرے قریب آؤ۔ فطرس قریب ہوا تو پھر پیغمبر نے فرمایا کہ امام حسین کا کرتا فطرس کے جسم سے مس ہوا، اور عرض کی بار الہ تجھے اس مولود کا واسطہ اس کو معاف کر دے۔ بہرحال فطرس کو معافی مل گئی، اور جب وہ واپس اپنی جگہ جانے کے لیے محو پرواز تھا تو تمام ملائکہ سے آگے بڑھ کر کہہ رہا تھا کہ مجھ جیسا بھی کوئی ہو سکتا ہے کہ میں امام حسین کا آزاد کردہ ہوں۔ بار الہ تجھے اس پیدا ہونے والے کا واسطہ، یہ پیغمبر نے اسلام نے جملہ استعمال کیا امام حسین کے لیے، یہ نازل ہونے والے کا، ظہور کرنے والے کا نہیں کہا۔ تو ہم یہ نظریہ خود سے بنانے والے کون ہوتے؟ اور اس بات الہدات میں، اور جس آیت اللہ مرشی نجفی نے بھی اس کے اندر کچھ جو ہے وہ تبصرے وغیرہ کیے ہیں، اس کے اندر بھی یہ فطرس کا واقعہ۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ اہل علم افراد کے اندر فطرس کے اس واقعے کے اندر کافی ڈیبیٹ ہے، اور جو کہ انشاءاللہ کسی اور موقع پر ہم پیش کریں گے، اور طرفین ہی کے آپس میں کافی اس سلسلے میں دلائل ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فرشتہ ہونے کے بعد وہ کس طریقے قرآنی آیات کے خلاف ہے، اور جو اس کے اس بات میں ہے کہ اگر یہ روایت صحیح بھی ہو تو یہ کس طرح سے قرآن سے نہیں ٹکرا رہی ہے، دونوں جو کہ ابھی ہمارے گفتگو کا موضوع نہیں ہے۔ ابھی تو میں صرف یہ کہ اگر بشرط صحت روایت، اس کے اندر بھی یہ اس بات کا تذکر آیا ہے کہ پیغمبر نے کہا کہ اس مولود کے جسم سے اپنے پروں کو مس کرو۔ اچھا اس کے بعد بہار الانوار کے 25ویں جلد کی جو فہرست ہے، اس میں ایک چیپٹر ہی ہے پورا، اس میں ولادتوں کا احوال، آئمہ کے انعقاد نطفہ کا احوال، اور آئمہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں اس وقت کی کیفیات، اور آئمہ کی ولادت کے وقت کی کیفیات،
اور ائمہ کی برکات، ولادت کی برکات، اس پہ پورا ایک چیپٹر ہے. اس پورے چیپٹر کا نام یہ ہے جس میں جگہ جگہ ولادتوں اور رحم مادر کا تذکرہ، خود اس چیپٹر کا نام. ورنہ یہ ہوتا، ہر جگہ ہوتا کہ ائمہ کے ظہور کی کیفیات، ائمہ کے نزول کی کیفیات، یہ تمام چیزیں ہونی چاہیے تھی. نہیں، ہر جگہ پر ولادت کا لفظ استعمال ہوا، ہر جگہ پر. اور باقاعدہ جو علل الشرائع کتاب ہے، علل الشرائع شیخ صدوق کی کتاب ہے، اس میں 70واں، اب تو اردو میں بھی دستیاب ہے، باب نمبر 70، اس میں بہت ساری چیزوں کے اسباب بیان کیے گئے، ایسا کیوں ہے، ایسا کیوں. اس میں 70واں جو باب ہے، چیپٹر ہے، اس کا نام ہی ہے وہ سبب جس کی بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہی کلام نہیں کیا، جبکہ حضرت عیسیٰ نے کیا. اس چیپٹر کا نام ہی یہی ہے، وہ سبب جس کی بنا پر نبی اکرم نے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہی کلام کیوں نہیں کیا، جبکہ حضرت عیسیٰ نے کیا. اور اس کی پھر تفصیل بیان کی گئی جو ہماری بحث سے خارج ہے. یعنی پیغمبر اسلام بھی اپنی ماں کے پیٹ میں رہے اور اس کے بعد پھر ولادت ہوئی.